الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لوگ دنیا میں کہیں دفن کر دیں گے ہمیں، جب لوگ دنیا میں کہیں دو فرشتے آئیں گے کرب و بلا لے جائیں گے، قبر میں ہم ساتھ اپنے. فاتحہ. ایک ماں کا سویا ہے، اس کی لحاظ سے ایک ماں کے اوپر مرثیہ ہے. ماں زندگی کا مرکز ہے، صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز ہے، صبر و قرار ہے. اور ماں ایک سفر ہے جس میں مسلسل بہار ہے. اور ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے. اور ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ارے ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی. ارے ماں ایک کہے کا شاہ ہے محبت کے نور کی. اور ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے. آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے. ابر کرم ہے، جذبہ الفت کی جھیل ہے. اور ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے. ارے ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں. اور ایسی ماں جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، ایک سچی مومنہ ہو، عبادت گزار ہو. اور جس کو رسول اور آل محمد سے پیار ہو، اور فضا کی پیروی میں وہ مصروف کار ہو. ارے کس طرح ضبط مژدہ جذبات کیجئے، الفاظ ساتھ چھوڑیں تو کیا بات کیجئے. البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے. یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، ان آنسوؤں کا قلب پا مرہم لگائیے. سبط نبی کی یاد کو عنوان کیجئے. ارے دنیا میں دین کے لیے سامان کیجئے. ارے لکھا ہے
جب مدینے سے شہ نے کیا سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کو تر، ارے پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، ارے اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، ارے اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے، ارے لگتا تھا دل پر جب بھی کبھی تازہ غم کا داغ، کرتے تھے ماں کی قبر پہ روشن نیا چراغ، ارے ہوتا تھا جب کبھی بھی پریشان دل و دماغ، ملتا تھا ماں کی قبر پہ اس داغ سے فراغ، ارے اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین، سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین، ماں زندگی کا مرکز ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ آئیے بغیر کسی تنقید کی گزارش گزار ہوں ادب و احترام حجت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا احتشام زیدی صاحب قبلہ خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ سردار فاطمہ بنت حسن عباس اصحال فرما دیں انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، مبیر الظالمین مدرک الحاربین،
نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن کریم نے بنی نوع انسان کی دونوں صنفوں میں سے جس صنف کو سب سے زیادہ اپنے دامن میں ذکر کیا ہے اس صنف کا نام ماں ہے. اگرچہ پروردگار عالم نے متعدد آیات کریمہ میں والدین کے لفظ کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ والدین اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی کرامت کے اعتبار سے، اپنے شرف کے اعتبار سے اور اپنے کمال کے اعتبار سے اس قدر فوقیت رکھتے ہیں کہ انبیاء کو ان کی آغوش میں پروان چڑھایا جاتا ہے اور ائمہ کو ان کے لیے ان کی دنیا میں آنے کا وسیلہ بنایا جاتا ہے. ماں اور باپ خداوند عالم کی نگاہ میں ذکر کے اعتبار سے اپنی بندگی کے فوراً بعد بیان کیے گئے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار عالم پہلے اپنی الوہیت کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنی توحید کو بیان کرتا ہے اور اسی توحید کے ساتھ یہ ذکر بھی فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اس آیہ کریمہ میں اگرچہ بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا گیا ہے لیکن پوری نوع انسانیت سے یہ عہد و میثاق لیا گیا ہے کہ توحید پروردگار کے بعد اگر کسی کو
تمہارے لیے قابل احترام بنایا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کسی کو محترم بنایا گیا ہے تمہارے لیے، اگر کسی کو مکرم بنایا گیا ہے تمہارے لیے، اگر کسی کو اس منزل کے اوپر پہنچایا گیا ہے کہ جہاں خضوع اور خشوع کی منزل میں تم ہماری بارگاہ میں اس طرح آؤ کہ اپنے شانوں کو جھکا کر کے تکبیر کہو، تو تکبیر کہنے کے بعد سینہ تمہارا اندر کی طرف دھسا ہونا چاہیے اور شانے آگے کی طرف ہونے چاہیے. قیام میں نماز کا انداز یہی ہے. لیکن جہاں ذکر کیا گیا ہے والدین کا، وہاں خاص طور سے اسی عملی کیفیت کو والدین کے لیے بیان کیا گیا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ، اور وہ بھی رحمت کی آمیزش کے ساتھ. ذلت کے ساتھ یعنی اپنے کو حقیر بنا کر، اور رحمت کی آمیزش کے ساتھ یعنی وہ نگاہ رحم و کرم جو خود ان کی طرف سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ اپنی طرف سے بھی اس کا اظہار کر کے ان کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو جیسے کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باپ ہو جب ہی غلام بن کر کے کھڑے ہو، ماں ہو جب بھی اسی شان سے ماں کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تمہیں بندگی کا سلیقہ آ جائے. اللہ کی بندگی کا سلیقہ اگر سیکھنا ہو تو پہلے بارگاہ والدین میں اپنے آپ کو کھڑے ہونے کا ایسے عادی بناؤ کہ جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا سلیقہ ہے، جب یہاں یہ سبق سیکھ جاؤ گے تو خدا کی بندگی کا ہنر آ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حقیقت ہے کہ عہد و میثاق لیا جاتا ہے والدین کے سلسلے میں. یہ حقیقت ہے کہ ہم سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے والدین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. اس لیے کہ کائنات میں کوئی اور ذات والدین کے اعتبار سے، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق میں اپنی توحید سے الگ ہٹ کر ان دو شخصیتوں کا وجود سب سے بالاتر قرار دیا ہے. اور یہ دو شخصیتیں ممکن تھا کہ انہیں ایک ہی بناتا، لیکن مسئلہ توحید کا پیش آتا تھا. احترام اور بندگی وہاں بھی ہے، احترام اور بندگی یہاں بھی ہے، لیکن وہاں توحید کا مسئلہ ہے اور یہاں کثرت کی بات ہے. اور جب اس کثرت میں انسان کسی کو اس منزل کمال کے اوپر دیکھتا ہے تو والدین کے علاوہ کوئی اور وجود نگاہوں کے سامنے نہیں آتا. جناب آدم کے بعد سلسلہ تخلیق کو ماں باپ کے ذریعے ہی اس دنیا کے اندر پروان چڑھایا گیا، اور پروان چڑھانے کے بعد بچوں کو یہ حق، بچوں کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، یعنی بچوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے باپ آدم ہیں، تمہاری ماں حوا ہیں. حابیل سے یہ کہا گیا، شیش سے یہ کہا گیا، نوح سے یہ کہا گیا، ابراہیم سے یہ کہا گیا، موسیٰ سے یہ کہا گیا، عیسیٰ سے یہ کہا گیا،
محمد عربی سے یہ کہا گیا، امیر المؤمنین سے یہ کہا گیا، یہ والدین ہیں۔ اب اس میں استثناء کہیں نظر نہیں آتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نوح وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابراہیم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عیسیٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، موسیٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، محمد عربی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ محمد عربی کے یہاں یہ بات ہو ہی نہیں پائی کہ باپ بھی ان کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد موجود رہتے اور ماں بھی ان کی دنیا میں رہنے کے بعد کچھ دیر تک زندہ رہتی، صرف 6 برس تک آپ کی والدہ زندہ رہیں، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی منزل کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہہ دو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پالنے والے جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پروان چڑھایا۔ ولادت کی منزل یہاں ذکر نہیں کی گئی ہے، محمد عربی کے لیے پروان چڑھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نے محمد عربی کو پروان چڑھایا ہے، یا ابو طالب نظر آئیں گے یا فاطمہ بنت اسد نظر آئیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دوسری چیز اور بھی ہے، وہ آپ کے سامنے بہت سطحی باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، آیا استثناء ہے اس میں؟ کیا انبیاء اس سے مستثنی ہیں اور ائمہ اس سے مستثنی ہے؟ کوئی استثناء رکھا گیا ہے؟ مطلق یہ بات کہی گئی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تو ہماری جنتیں ہماری ماؤں کے قدموں میں ہیں۔ اگر ہماری جنتیں ہماری ماؤں کے قدموں میں ہیں، وہ ایک جو ہے اشارہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ہے نا؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے دونوں یعنی ماں باپ ابوہما خیر منہما ان سے زیادہ بہتر ہیں اور بافضل ہیں۔ کیسے بہتر اور بافضل ہیں؟ اس طرح سے کہ یہ حدیث بھی اس طرح اطلاق کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں، لیکن خود ان کی جنت کہاں نظر آتی ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جہاں جہاں بھی حسن اور حسین اپنے شرف کو بیان کریں گے، وہ شرف آگے بڑھ کے یہ کہے گا کہ ان عصمت مآب شخصیتوں کی جنت اگر کہیں ہے تو فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حتیٰ ماں باپ کے سلسلے میں اس قدر اہتمام قدرت کی جانب سے کہ اگر وسیع ہو وقت تو نماز بھی توڑی جا سکتی ہے اگر والدین آواز دیں، اگر والدین پکاریں کسی کام کے لیے تو اللہ کی عبادت کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عام ذہنوں میں تو یہ بات نہیں آئے گی، لیکن خود پروردگار عالم کا یہ اقدام اور یہ عمل اور یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ تمہیں پہچانوانا چاہتا ہوں کہ مجھ اللہ کی بندگی اور عبادت بھی اس منزل کے اوپر روکی جا سکتی ہے اگر والدین تمہیں کسی کام کا حکم دینے لگے۔ یہ کوئی بات نہیں، کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ جناب یہ سوچئے کہ خود پر ائمہ معصومین علیہم السلام اپنی ماؤں کے خاص طور سے
دعاؤں کے محتاج رہیں. ہم اور آپ کی بات نہیں ہے. ہم اور آپ تو دعاؤں کے محتاج رہتے ہی ہیں اور ہیں. اگر ماں کی دعا نہ ہو، ماں کا عمل نہ ہو تو ہمیں زندگی نہیں مل سکتی. اگر ماں کی دعا نہ ہو تو ہمارا تحفظ ممکن نہیں ہے. ماں کی دعا نہ ہو تو ہمارا تحفظ ممکن نہیں، ہماری حفاظت ممکن نہیں ہے. یہ ماں کی دعا ہوتی ہے جو ہمیں صحت دیتی ہے، پروان چڑھانا تو دور کی بات. ماں کی دعا ہے جو ہمیں تندرستی عطا کرتی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمیں دی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمیں دولت سے نوازتی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمارے سفر کو کامیاب کرتی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمیں علم عطا کرتی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمیں عالم سے حجت الاسلام والمسلمین بناتی ہے. ماں کی دعا ہے جو ہمیں اس منزل کے اوپر پہنچاتی ہے کہ جسے آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں. ماں کی دعا ہے کہ جس کی بنیاد پر شیخ انصاری بنتے ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی فضیلت کیسے حاصل ہوئی تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا حاصل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے یہ سوچیں کہ ہم آ گئے ہیں یہاں اور یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میاں اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو یہ شرف نہ ملتا کہ سرزمین مقدس قم کے اوپر آشیانہ اہل بیت میں تمہیں جگہ مل جائے. تمہیں جگہ مل جائے. آپ یہ سوچئے کہ کسی کو یوں ہی جگہ مل جانا، کسی ایسی چیز جگہ کے اوپر، کسی ایسے بلند مقام کے اوپر ایسے جگہ مل جانا، یہ یوں ہی نہیں ہے اگر ماں کی دعا نہ ہو. یہ یوں ہی نہیں ہے اگر ماں کی دعا نہ ہو، اگر والدین کی دعا نہ ہو. ہمیں پروردگار عالم نے یہ شرف عطا کیا ہے. اور تو اور ایک ماں سے چھڑاتا ہے، دوسری ماں کی آغوش دیتا ہے. اور یہ آشیانہ آل محمد ہمارا گہوارہ بن جاتا ہے. اور اس گہوارے میں ہم علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ برادر عزیز ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مسلسل چند برس تک اپنی ماں کی خدمت کی اور یہاں 2-3 سال تک یہاں اپنے پاس رکھا اور مسلسل ان کی خدمت کرتے رہے. ان کی ناتوانی بڑھتی رہی، ان کی خدمت بڑھتی رہی. حتیٰ وہ بستر کے اوپر لیٹ گئیں اور ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئیں اور یہ خدمتیں انجام دیتے رہے. اور ان کی خدمت کا ان کو صلہ ملا. ان کی خدمت کا ان کو صلہ یہ ملا کہ شہزادی نے یہ کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا لیں. اور یہی ہوا کہ ان کی خواہش بھی تھی ان کی والدہ گرامی کی کہ وہ یہیں رہیں، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دفن نہ ہو. اور بار بار یہ ذکر کیا کرتی تھیں. لہذا پروردگار عالم نے ان کے دل کی تسکین کے لیے انہیں یہیں ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا لیا. ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبیوں کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. انبیاء کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. کوہ طور کے اوپر جا رہے ہیں جناب موسیٰ، چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور جب ٹھوکر لگی گرنے لگے تو سنبھل گئے. وحی پروردگار آئی کلیم اب آئندہ سے احتیاط سے راہ چلا کرو، آئندہ سے احتیاط کے ساتھ راہ چلا کرو. پالنے والے کیوں؟ کہا وہ جو تمہاری سلامتی کی دعائیں کیا کرتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں. جب موسیٰ جیسے کلیم کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم جیسے لوگوں کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے لوگ بھی محتاج ہیں اپنے والدین کی دعاؤں کے اور خاص طور سے اپنی ماں کی دعاؤں کے. عظیم منزل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عظیم منزل ہے، ماں کی منزل بہت عظیم، اور اس عظیم منزل میں ایک ذات گرامی جو عصمتوں کے جھرمٹ میں شب چراغ کی مانند درخشاں ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آن کا ایک لقب ہے ام الائمہ، اماموں کی ماں، اماموں کی ماں، جن کی ذات کے سلسلے میں خود 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا، اور حضرت بقیت اللہ الاعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی ذات میں اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے، حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد، یہ معراج میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم کہنا کیا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم اس اصل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو سبب تخلیق محمد و علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو علت تخلیق علی و محمد و علی علیہ السلام ہے وہی اصل ہے، اور جو اصل ہے اسی کو ماں کہتے ہیں، جو اصل ہے اسی کو ماں کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں جب ہم کو سمجھانا چاہا ہے تو یوں سمجھانا چاہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دیکھیں یہ سارے سلسلے اور یہ ساری کڑیاں اگر جوڑتے چلے جائیے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے فاطمہ کو کون سا درجہ اور کون سا مقام عطا کیا تھا۔ اگر فاطمہ ام ائمہ ہیں تو فاطمہ ام خیر الانبیاء بھی ہیں، اور اگر فاطمہ ام خیر الانبیاء بھی ہیں تو فاطمہ کل انبیاء کی ماں بھی ہے، کل انبیاء کی ماں بھی ہیں، اس لیے کہ خیر الانبیاء کی ذات وہ ذات ہے جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کی تخلیق ہوئی ہے، اور جب اس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کی تخلیق ہوئی ہے تو جو ماں ہے اس کی منزلت کیا ہے؟ جو ماں ہے اس کی منزلت کیا ہے؟ بہت ہی عظیم چیز ہے، اور ماؤں کا عجیب و غریب شان سے ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ جب ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جاتی ہے
یا دعائے ندبہ کا آپ ذکر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو امام زمانہ کے سلسلے میں جب ذکر کرتے ہیں تو امام زمانہ کے فضائل کو بیان کرتے 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 ایک منزل آتی ہے ابن فاطمہ الزہرا، وہ جو کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جو کائنات ظلم کو کائنات عدل میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ کہ جو دین پروردگار کو فوقیت دینے والا ہے، وہ کہ جو دین الہی کو تمام کائنات کے اوپر غالب کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ ابن فاطمہ الزہرا۔ اور یہیں پر بات رکتی نہیں ہے بلکہ آواز آتی ہے ابن خدیجۃ الکبریٰ، ابن خدیجۃ الغراء، ابن فاطمہ الکبریٰ۔ یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کبھی خدیجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی فاطمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدیجہ عالم امکان میں تشریف نہ لاتی تو وہ ظرف نہ ملتا کہیں جس میں فاطمہ کا نور آنے والا تھا، وہ ظرف نہ ملتا کہیں جس میں فاطمہ کا نور آنے والا تھا۔ لہذا خدیجہ بھی ماں کی حیثیت سے وہ عظمت اور وہ کمال رکھتی ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں، اور فاطمہ بھی عظمت و کمال کے اعتبار سے وہ درجہ رکھتی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا میں، اس عالم امکان میں سب سے زیادہ انس جس ذات سے ہوتا ہے اس ذات کا نام ہے ماں۔ سب سے زیادہ محبت جس ذات سے ہوتی ہے اس ذات کا نام ہے ماں۔ پروردگار عالم نے باپ کو بھی بہت ہی بلند درجہ عطا کیا ہے، وہ شفیق بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن اس کے اندر خدا کی رزاقیت کے ساتھ ساتھ قہاریت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن ماں کی شان اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے آغاز میں اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ صفتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ صفتیں باپ کے یہاں کم نظر آتی ہیں، لیکن جہاں پورا مجسم رحمانیت اور رحیمیت کا وجود نظر آتا ہے اس ذات کو ماں کہتے ہیں۔ وہ ماں کی ذات ہے کہ جس میں رحمانیت بھی پائی جاتی ہے، رحیمیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ رحمانیت اور رحیمیت کا مجسمہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جو صفتیں پروردگار عالم نے اپنی ذات میں رکھی ہیں ان صفتوں کا مرقع ان والدین کو بنایا ہے۔ ستار العیوب ہے پروردگار، لیکن اس ستاریت کا بہترین نمونہ ماں کی ذات ہے، بہترین نمونہ ماں کی ذات ہے۔ پروردگار عالم جب بھی کوئی بندہ گناہگار خدا کی بارگاہ میں اپنے دعاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عذر خواہی کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پروردگار عالم اسے بخش دیتا ہے۔ باپ کے یہاں اگر آپ جائیے اور یہ کہیے کہ ہم نے یہ بات کی ہے اور یہ بات کی ہے اور یہ خطا کی ہے اور یہ غلطی کی ہے تو سب سے پہلے وہ غصہ ہوتا ہے، لیکن ماں کے یہاں غصہ نہیں آتا، بلکہ ماں یہ کہتی ہے کہ تم نے شرمندگی کا اظہار کر دیا، میرے آگے سر جھکا دیا، میرے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے، دیکھو اب آئندہ یہ بات نہ کرنا اور یہ حرکت نہ کرنا، اب میں اس گناہ کو چھپا لیتی ہوں، خبردار اپنے باپ سے اس کا ذکر نہ کرنا، باپ سے اس کا ذکر نہ کرنا، میں اس گناہ کو چھپا لوں گی، میں اس گناہ کو پوشیدہ کر لوں گی۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی بات ہے۔ نفسیاتی بات کیا ہے؟ اگر یہ صفت ماں کے اندر نہ ہوتی تو کتنی نفسیاتی اعتبار سے اولاد کو مسلسل ضرب لگتی رہتی کہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں جس سے میں عذر خواہی کر سکوں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پروردگار عالم ہر توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی تو کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔
اور وہ نمونہ ہے ماں کی ذات. وہ اس طرح سے ہے کہ وہ خطاؤں کو، اب یہ اس کے اندر جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ میاں دل کو ہلکا کرنے کے لیے اور دماغ کو سبک کرنے کے لیے عالم امکان میں بھی تو کوئی وجود ہونا چاہیے. توجہ ہے میری طرف؟ دل کو ہلکا کرنے کے لیے اور دماغ کو سکون دینے کے لیے عالم امکان میں بھی تو کوئی وجود ہونا چاہیے. اسی وجود کا نام ماں ہے. اسی وجود کا نام ماں ہے کہ اگر ہم خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو اس نفسیاتی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے جس سے ہم اپنی وہ گلٹی جو دل میں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ماں کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. اگر ماں سے بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں بخش دیا، باپ سے بیان نہ کرنا، تو اب یہ جو بخش دیا کا سرور ہے وہ اس انسان میں جو خطا کار ہے وہ سرور جو محسوس کرتا ہے اس کا کوئی جواب اور کوئی بدل نہیں ہے. یعنی سکون مل جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی ایسا تو ہے کہ جو میرے گناہوں کو پانے کے بعد بخشتا بھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل. طے نہیں تھا کہ اتنی دیر تک آپ حضرات کو زحمت دیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماں کا تذکرہ ایسا ہے کہ جتنی دیر تک کیا جائے کبھی انسان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے. میں نے دیکھا نماز جنازہ کے بعد اچانک برادر عزیز فوراً اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. ماں کے قدموں سے لپٹ کے رو رہے تھے. یہ آخر بے اختیار کیوں ہوا؟ ماں کے قدموں سے لپٹنا، گریہ کرنا. اماں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر کوئی جملہ کہہ دیا ہو تو معاف کر دیجیے گا. اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. ممکن ہے کہ میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا ہو اور آپ کو تکلیف ہو گئی ہو. آپ جانتے ہیں بہت سے عرفاء، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونے میں تبدیل ہو جاتی تھی، لیکن کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں اور مٹی ہو رہی ہے، مٹی ہو رہا ہے وہ، اور میری حالت بہت اندوہناک ہو گئی. اس عارف نے دیکھا، غالباً شیخ خیاط تھے، دیکھا، کہا تمہاری ماں تم سے دل میں کدورت لیے ہوئے، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، اسے جا کے راضی کرو، جا کے اسے راضی کرو. جب وہ تم سے راضی ہو جائے گی تو تمہارے حالات بدل جائیں گے. ہماری روزی، ہمارا کھانا پینا، ہماری زندگی، ہماری صحت و تندرستی پروردگار عالم نے ماں سے وابستہ کر رکھی ہے. ہمارے ذہن ماں سے وابستہ کر رکھی. اور وہاں سے واپس ہوا، اپنے گھر کے اوپر آیا اور اس نے کہا اماں جان آپ کا دل مجھ سے دکھا ہوا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے. کہا نہیں کچھ ہوا ہے، آپ کے دل میں میری طرف سے کچھ تکلیف ہے. کہا بیٹا میں اور تمہاری بیوی کسی ایک بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا. اگرچہ تمہاری بیوی حق کے اوپر تھی
لیکن میں اپنی جگہ کے اوپر چونکہ بڑی تھی اور بزرگ تھی اسے خاموش ہو جانا چاہیے تھا، اور تم نے اپنی بیوی کا پارٹ لیا اور مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے دو ایک جملے اس طرح کے کہے کہ میرا دل دکھ گیا، اور یہی وہ ایک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ دیے، قدموں کے اوپر سر رکھ دیا، کہا اما جان آئندہ نہیں ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا جاؤ میرے بلال، میں نے تمہیں معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ کہا ایک مرتبہ اور کہیے کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ بیٹے نے رو کے کہا ماں کی مامتا امڑ پڑی، اور اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے حالات، اس کے شب و روز تبدیل ہو گئے، وہ پھر بڑا تاجر ہو گیا۔ یہ واقعات جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن بس اس واقعے کو جو ہے وہ ربط دینے کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ اس رات کی تاریکی میں حسن و حسین اپنی ماں سے کیسے لپٹے تھے۔ جزاکم ربکم۔ فاطمہ کے بچے اپنی ماں سے کیسے لپٹے تھے۔ کبھی بھی اس متی گلستان میں فاطمہ کے بغیر بہار کا تصور ہی نہیں۔ علی گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بنت رسول، حسن گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یا اماں، حسین گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یا اماں، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ لیکن جب وہ منزل آئی، مجھ سے مسائل زیادہ نہیں پڑھے جائیں گے، بس دو ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ منزل آئی کہ جب یہ پیغام لے کر یہ دو شہزادے تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور مسجد میں امیر المؤمنین تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے تھے، دونوں بیٹوں نے، چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہا بابا اماں اب اس دنیا میں نہیں، اماں اب اس دنیا میں نہیں۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین جو کسی موقع کے اوپر تیورا کر کے نہیں گرا، اس خبر کی وجہ سے زمین پہ تیورا کے گر پڑے۔ امیر المؤمنین کو سہارا دے کر کے بیت الشرف لے آیا گیا، سہارا دے کر کے بیت الشرف کی طرف لے آیا گیا۔ اور یہ روایت بتاتی ہیں کہ اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مسجد میں آ کر کے حسن و حسین نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح مفارقت کر چکی تھی جب جناب امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فاطمہ کے سہرانے بیٹھ کر کے یہ کہا بنت رسول علی آیا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ فاطمہ علی آیا ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ مادر حسنین علی آیا ہے، گویا بچوں کی محبت امٹ پڑی۔ لگتا تھا جیسے ہمارے ہاں اختیاری موت ہمارے علماء اور عرفاء کو ہوتی ہے، ویسے اختیاری موت کیا پنجتن پاک کے یہاں نہیں پائی جاتی؟ دو وقت ایسے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں کہ جس میں روح واپس ہوئی ہے۔ پہلا موقع یہی ہے کہ جب مادر حسنین کہا تو روح واپس ہوئی جسد اطہر میں فاطمہ کے، اور آپ نے آنکھیں کھول دی اور وہ وصیت کی کہ جو وصیت آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے کہ جب آپ کے جسد اطہر میں دوبارہ روح داخل ہوئی، وہ کون سا موقع ہے جب غسل دیتے دیتے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ جہاں پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں،
تو ایمن سے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، اور دیوار سے ٹیک لگا کر کے رو رہے تھے۔ جب غسل دے کر کے مکمل کر دیا اور کفن پہنا دیا تو بچوں سے یہ کہا بچوں آؤ آ کر کے اپنی ماں سے آخری دیدار کر لو اور آخری مرتبہ رخصت ہو لو۔ اور جب یہ منزل آئی تو ایک مرتبہ بچوں نے آگے بڑھ کر کے یہ کہا یا اماں، اے مادر گرامی، آپ نانا جان کے پاس جا رہی ہیں، میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا کہ ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے اور دونوں ہاتھ برآمد ہوئے اور ماں نے اپنے بیٹوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ قیامت کا منظر تھا جسے علی بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی آہستہ سے بچوں کو فاطمہ کے بدن سے جدا کرو۔ علی آگے بڑھے، حسن کو علیحدہ کیا، حسین کو علیحدہ کیا، لیکن جب حسین کو علیحدہ کرنے لگے ہوں گے تو یقیناً کربلا یاد آ گئی ہوگی۔ ایک ٹکڑے ٹکڑے جسد سے لپٹی ہوئی 4 برس کی کمسن بچی اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے اور بابا کو چھوڑ نہیں رہی ہے کہ شمع لہراتا ہوا تازیانہ لے کر آتا ہے اور بچی کو وصیت دیتا ہے کہ بچی بابا کی لاش چھوڑ کر زمین پر پچھاڑے کھائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرامت، برے اعمال سے محفوظ رکھ، مرحومہ کو جوار اہل بیت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کے والدین کو بخش دے، جملہ مومنین و مومنات کو بخش دے۔ پروردگارہ باعمل علماء اعلام، مراجع اعظام اور رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مالک اس بیماری کو جلد از جلد اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا کو تمام بلیات عارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ سردار فاطمہ کو ابن حسن عباس کی روح کو ارسال فرما دیں۔